مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ شارلٹ نارتھ کیرولینا میں مغرب کا ٹائم ہے اور اگلے ہفتے رمضان انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شروع ہو جائے گا اور اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سخت حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں۔ کورونا نے دنیا کا نقشہ کیا دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں نا قیامت سے پہلے قیامت ہے لوگوں، وہ بات ہے کہ لوگ نفسا نفسی کا جو عالم ہے نا، جو آخری قیامت کی نشانیوں میں نفسا نفسی کا دور شروع ہے۔ اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبی دوستوں اور ان سے بھی لوگ دور بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ کتنا اللہ کا حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ، تمہیں ثواب ہوگا، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے جتنے قدم چل کے جاؤ گے۔ آج کیا ہے کہ فون پہ ہی، نیٹ پہ ہی کہہ دیتے ہیں جی
دور سے ہی شیئر کر دیتے ہیں جی، دعائیں دے دیتے ہیں جی دور سے، کہ کسی نے دعا بھیجی ہو اسی کو آگے یہ بھی دھکیل دیتے ہیں، سارے لوگ اسی پہ گزارا کرتے ہیں۔ کسی نے کچھ کوئی آیت لکھ دی ہے، کوئی حدیث لکھ دی ہے، دعا لکھ دی ہے، اسی پہ سب کا گزارا چل رہا ہے، چاہے وہ کسی دوسرے فرقے نے اور کسی اور مذہب کے لوگوں نے کچھ بھی لکھ دیا ہو، ہم کہتے ہیں کہ جی تقید نہیں کریں گے، کچھ بھی پڑھیں گے نہیں، خود اس پہ اسٹڈی نہیں کریں گے، بس دیکھیں گے کہ جی یہ حدیث ہے جی، یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ حدیث خود کسی نے گھڑ لی ہے، ایسے ہی حدیث کا نام لیا ہے۔ آپ کو اسٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا بیٹھے بیٹھے سے۔ آج اسی لیے فتنے ہیں، اسی لیے فساد ہیں، اسی لیے کوئی سکون نہیں ہے زندگیوں میں، لوگ پریشان ہیں، کیونکہ سب جس پہ سب جھوٹ ہی جھوٹ چل رہا ہو، اور جس پہ ہر کام اللہ کے خلاف اور اس کے نبی کے خلاف ہو رہا ہو، تو ہم بڑی بے وقوف ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے گا، ہمیں راحت مل جائے گی، ہماری باتیں قبول ہو جائیں گی۔ کس طرح ہو جائیں گی؟ عبادت میں ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں تو پوری دنیا کا حساب کتاب ہمارے سامنے ہوتا ہے، سارے لوگوں کے مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کسی کو معاف نہیں کرنا، کسی کو بھی بالکل ہی اس پہ ذرا بھی چانس نہیں دینا۔ کسی نے غلطی کر دی، کسی نے کچھ غلط کہہ دیا ہے، بس اسی وقت اسی ٹینشن میں اور ڈپریشن میں آپ اپنے آپ کو بھی دوسرے کو بھی پریشان۔ آج پردے اٹھانے کا اتنا کام ہو رہا ہے کہ دنیا اس کو اچھا سمجھ رہی ہے کہ جی فلاں گاؤں میں فلاں عورت کے ساتھ یا فلاں مرد کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، اس کو ادھر کی ادھر لگا کے 10 پوائنٹ اور اس کو دے کے 100 اور پوائنٹ دیے یا مسکے لگا دیے، اس بندے سے تحقیق بھی نہیں کی، کسی سے پتہ بھی نہیں کیا، انکوائری بھی نہیں کرائی کہ آیا یہ واقعہ سچ ہے کیا ہے۔ جس طرح چھپر وہ ہمارے گاؤں کے پاس چھپرا ہے، چھپر، وہاں پہ وہ کوئی واقعہ ہوا، پوری دنیا میں اس کے سوشل میڈیا میں اخباروں میں کوئی کہہ رہا ہے جی مرد عورت کے شوہر نے مارا ہے، کوئی کہتا ہے بھائیوں نے مارا ہے، کوئی کہتا ہے بیٹوں نے مارا ہے، لیکن سارے لگے ہوئے ہیں جی بغیر کسی تاکید کے، پردے اٹھا رہے ہیں ایک دوسرے کے، اندر کسی کو بھی نہیں سوائے اللہ کے کیا معاملات کیا ہے، یا کوئی وٹنس نہیں ہے، گواہ چاہیے ہوتے ہیں، ایسی چیزوں میں گواہ چاہیے ہوتے ہیں، گواہ کے بغیر اگر کوئی کسی پہ الزام لگائے اس پہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے کہ اس کو سزا دی جائے ایسے جھوٹے بندے کو، کیونکہ وہ معاشرے میں گند پھیلا رہا ہے، لوگوں کو لڑا رہا ہے۔ تو پورے یعنی کہ پاکستان میں آج یہی ہو رہا ہے، آپ یقین کریں، آپ مانیں گے اس چیز کو کہ ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے، اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے رشتہ داروں کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھتے، اور کسی کو بھی نہیں دیکھتے، دوسروں پہ ہماری ایسی نظر فٹ ہوتی ہے، ایسا کیمرہ ہمارا فٹ آتا ہے کہ اس کا ہم نے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس کو کتنا نقصان ہے، اس کی زندگی جیرن بن گئی ہے، لیکن ہم نے کہنا ہے نہیں جی پورے دنیا میں ہم پھیلا کے چھوڑیں گے، یہ کون ہوتے ہیں؟ آج یہ حال ہے، اور پھر اپنے گھر پہ آتی ہے جب تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی، پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، میری برائیاں کیوں بیان کر رہے ہو، میرے راز کیوں فاش کر رہے ہو۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ جب
لڑائیاں ادھر ادھر ہونا تو کچھ اثر نہیں ہوتا. جب اپنے گھر پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں نا پھر پتہ چلتا ہے وہ یہ لڑائی کا نقصان کتنا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب ہے بھائیو اللہ کے لیے توبہ کریں ہم سب, اللہ سے معافی مانگیں, اللہ سے عبادت بھی کریں, ساتھ میں جو حقوق العباد ہیں یہ لوگوں کے حقوق ہیں, اس پہ اللہ پکڑے گا. آج یہ سب سے زیادہ ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ حال ہے ہمارا. یہاں الٹ ہے, یہاں دوسری دنیا میں یہ عبادت سے دور ہو گئے ہیں لیکن یہ حقوق العباد کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں. رائٹس ہیں, قانون ہیں. اگر میرا کوئی بھائی پکڑا جاتا ہے, کوئی کرپشن پکڑا جاتا ہے تو مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے نا. مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ پھر لڑوں, گورنمنٹ کے ساتھ ان کو پتھر ماروں, اداروں کو پتھر ماروں تو کہ جی ہمارے پہ ظلم کر دیا ہے, ہمارے پہ فلاں کر دیا ہے, یہ جان کے ہمارے کیس بن گئے. نہیں, اگر میں مجرم ہوں تو مجھے عدالت میں کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ کل اللہ کی عدالت میں کوئی وکیل کوئی یہ بات نہیں چلے گی کہ اللہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, آپ مجھے جان کے ٹارگٹ کر رہے ہیں. اللہ کو نہیں آپ کوئی بتا سکے گا اور نہ ہی منہ کھول سکے گا, کیونکہ اللہ کا قانون جو ہے نا وہ فٹ آتا ہے اللہ کا, کیونکہ اللہ بنانے والا ہے انسان کو, اس کو پتہ ہے ہر چیز کا پتہ ہے وہ کرتا کیا. اللہ پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کی فائل بنا دیتا ہے, اس نے کیا کیا گول کھلانے ہیں, کیا کیا بےایمانیاں کرنی ہیں, کتنے لوگوں کے قبضے کرنے ہیں, کتنی جائیدادوں پہ قبضے کرنے ہیں, گھروں پہ قبضے کرنے ہیں, اور اپنی کرپشن ہوگی, ہر چیز ہوگی اس کے گھر میں ہوگی, اپنے رشتہ داروں میں ہوگی, بھائی خراب ہو گئے, بہنیں خراب ہوں گی, یعنی کہ ہر چیز میں ان کی خرابیاں ہوگی, لیکن وہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھائیں گے. یہ نہ کریں, اللہ کا خوف کریں اور ہم سارے اللہ کو منائیں, اور یہ جو برائیاں معاشرے میں ان کو نہ پھیلائیں. یہ اتنی پھیل رہی ہیں, یہ ساری زندگی آپ کے اکاؤنٹ میں لکھی جائیں گی کہ آپ نے جتنی لوگوں کی برائیاں کی ہیں, ان کے پردے فاش کیے ہیں, جو بھی ہے سارا آپ کے کریڈٹ میں, آپ کے اکاؤنٹ میں جس طرح پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے نا, یہ تو اڑ جائیں گے. یہ مرتے ہی کھا, یعنی کہ آپ کی فیملی بچے یہ وہ سارے لوگ کھا لیں گے, کچھ بھی نہیں رہے گا. آپ ان کو بھر دیں, پورے کروڑوں میں بھریں, اربوں میں بھریں, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نواز شریف زرداری کا آپ دیکھ لیں کہ سارے ان کی جائیدادیں پیچھے ان کی اولادیں لڑیں گی, آپس میں ماریں گے ایک دوسرے کو اس حرام کی کمائی پہ. تو اللہ کو راضی کرنا ہے اور ساتھ میں لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے. رمضان آ رہا ہے, رمضان کی مبارک سب کو, اور ہر ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ.